پارے کی تفسیر کا سلسلہ ہے، آپ سب کو استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام۔ آج ہے 9واں پارہ، اس کی پہلے مختصر تفسیر سمجھیں گے، پھر اس کی تفصیلی تفسیر ہم لوگ سمجھیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن کریم میں کیا فرما رہے، قرآن کریم میں کیا واقعات، کیا قصے، کیا حکایتیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، چونکہ یہ ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس میں احکامات ہیں بندوں کے لیے۔ تو اسی کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سچ کہنے، حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا ہے 9واں پارہ۔ پہلے اس کی اجمالی تفصیل سن لیتے ہیں۔ اس پارے کے اندر 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ انفال کا شروعاتی حصہ ہے۔ سورہ اعراف کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 6 باتیں ہیں، 6 باتیں مختصر طور پر اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، اور نمبر 2 عہد الست کا ذکر ہے، وہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے کیا ہے، اور نمبر 3 بلعم بن باعورہ کا قصہ ہے، بلعم بن باعور اس کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4 تمام کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، سمجھتے نہیں ہیں جیسے جانور نہیں سمجھتے۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ نمبر 6 قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کا جو بقیہ حصہ ہے مختصراً اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 2 سورہ انفال کا جو شروعاتی حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں، سورہ انفال کا جو شروعاتی حصہ ہے 3 باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کا قصہ ہے اور مال غنیمت کے کیا کیا احکامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2 مومنین کی 5 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، مومنین کی 5 صفات ہیں، کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسا کہ ہم بتائیں گے۔ اور نمبر 3 مومنوں سے کئی بار خطاب کیا گیا ہے، تقریباً 6 بار مومنوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا گیا ہے، اور جنگ کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، وہ باتیں کہ جن سے جنگ کے اندر کامیابی مل سکتی ہے۔ تو یہ اختصاراً اور اجمالاً ہے 9ویں پارے کا خلاصہ۔ چلیے اب چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے سردار تھے، جو تکبر کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا اپنی بستیوں سے ہم آپ لوگوں کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا تو آپ ہمارے درمیان واپس آ جائیں، یعنی یا تو کفر اختیار کر لیں، اگر آپ کفر اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہارے مذہب کو ناپسند کرتے ہوں، پھر بھی تو تمہارا کفر ہم کو پسند نہیں ہے تو ہم اس میں کیسے آ جائیں؟ تو جب کفر ہم کو پسند ہی نہیں ہے تو ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، اب تمہاری مرضی ہے، تم ہمیں بستیوں سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو۔ 8ویں پارے کے اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جیسے ناپ تول میں کمی کرنا اور کئی ساری چیزیں تھیں۔ تو اب قوم کے جن کے اندر گھمنڈ تھا، تکبر تھا، تو انہوں نے اپنے جو نبی شعیب علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے ان کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ دیکھو تم ہمیں جو یہ واضح نصیحت کر رہے ہو اور ہم کو سمجھا رہے ہو، ہمارا مال ہے، جیسے چاہے ہم اس کو استعمال کریں، جیسے چاہے ناپیں تولے کمی بیشی جیسے چاہے ہم کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ تو یا تو تم باز آ جاؤ ورنہ تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے دوسری بستی والوں کو بھی ڈرایا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو کیا کرو گے، تم نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ ہم الٹا انہیں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ پھر قوم شعیب پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ فأخذتهم الرجفة، ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو وہ اپنے گھروں کے اندر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ دیکھیں ہم کبھی کبھی لوگوں پر مصیبتیں بھیجتے ہیں، آزمائشیں اور فتنے ان کے درمیان میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان مصیبتوں سے گھبرا کر کے، چونکہ بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے بن جائیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصیبتوں سے گھبرا کر کے اللہ کی طرف چلے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔
پھر اگر وہ لوگ ویسے بھی نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے کہ چلو مصیبت سے نہیں سمجھے تو اب نعمتیں ان کو دے دیتے ہیں، نعمتیں دے کر کے یہ سمجھ جائیں، تو کچھ لوگ نعمتیں دے کر کے سمجھ جاتے ہیں، اور جو لوگ نہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں نہ نعمتوں میں اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی قوم کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس بستی والوں کو بالباساء والضراء، قحط سالی کے ساتھ میں، تنگی پریشانیوں کے ساتھ میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع اور عاجزی کرنے والے بن جائیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ اچھائی کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالوا، اور وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ داداؤں نے تکلیفیں سہی ہیں، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی مگر نعمتوں میں بھی وہ نہیں سمجھے، یعنی مشکلیں آئیں مشکلوں میں بھی نہیں سمجھے، نعمتیں آئیں نعمتوں میں بھی نہیں سمجھے، پھر کیا ہوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ پھر اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، جو نہ اچھائی سے سمجھے نہ برائی سے سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ آج کل یہ کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس میں ہم سب کو اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں جو بھی آتی ہیں یہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اور اس کے وحدہ لا شریک اور ہر چیز پر قادر ہونے کے اوپر یقین لے کر کے آئیں، ایمان لے کر کے آئیں، اور ہم سمجھ جائیں کہ ہر چیز کو کرنے والی، دینے والی، لینے والی سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اسی کے بندے بن کر کے رہیں۔ تو یہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں، یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جب تک کہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک کہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے لو لگائیں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں لے کر کے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سچ بات تو یہ ہے کہ میں صحیح بات ہی کہتا ہوں، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے لیے نشانیاں بھی لے کر کے آیا ہوں اپنے رب کی جانب سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے۔ یہاں پر کئی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجئے جادوگروں کے ساتھ میں جو مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں کے ساتھ میں جو مقابلہ ہوا تھا اس کا پورا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو معجزے عطا فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک تو عصا تھا ان کے پاس، لاٹھی تھی، کہ لاٹھی جب تک ہاتھ میں رہتی تھی تو لاٹھی رہتی تھی، جیسے اس کو زمین پر چھوڑ دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، بڑا سانپ اور ناگ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ معجزہ تھا، دوسرا تھا ہاتھ کا معجزہ، کہ وہ ہاتھ جو بچپن میں جل گیا تھا، جب فرعون نے ان کا امتحان لیا تھا اور ان کا ہاتھ انگاروں پہ رکھ دیا گیا تھا تو وہ ہاتھ جل گیا تھا، تو اس ہاتھ کو جب وہ بغل کے نیچے دبا کر کے نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکدار اور روشن ہوتا تھا۔ تو یہ دو معجزوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور جو ان کے ساتھ میں جادوگروں کے ساتھ میں جو مقابلہ ہوا تھا پورا اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے ان معجزوں کو جادو سمجھا، تو ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا گیا۔ انہوں نے سانپ، بناوٹی سانپ، چونکہ جادو تو آنکھوں کا دھوکہ ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا کر کے پیش کیا، اور بڑے بڑے سانپ، پورا میدان جو تھا وہ سانپوں سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا، ان کا جو جادو تھا وہ سب کو کھاتا جا رہا تھا، یہ دیکھ کر کے فرعون ڈر گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وہ اژدہا، جو وہ سانپ بنا تھا، جو لاٹھی جو اژدہا بنا تھا، یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، تو وہ سب کے سب ایمان لے کر کے آئے، اور فرعون نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے ان کو سولی لٹکا دیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ تذکرہ ہے کہ جادوگر کے مقابلے میں آپ کو فتح ہوئی، اور پھر جادوگر ایمان لے کر کے آ گئے، اور پھر کیسے کفار نے ان جادوگروں کو بھی سزا دی، تو اسی کا پورا تذکرہ ہے یہاں پر۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہو گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر بھی سجدے میں گر گئے اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو یہ پورا تذکرہ ہے جادوگروں کے ایمان لانے کا، پورا قصہ ہے۔ پھر چونکہ بنی اسرائیل نے
بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ لیجئے ان میں نبی بھیجیے، انبیاء بھیجیے، ان کو ہر طریقے سے نعمتیں دی، ہر طریقے سے ان کو سمجھایا گا، مگر پھر بھی وہ نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عذابات ان کے اوپر بھیجے تھے، تو ان 5 عذابات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، طوفان کا عذاب بھیجا، وَالْجَرَادَ ٹڈیوں کا، وَالْقُمَّلَ اور جوؤں کا، وَالْقُمَّلَ جوؤں کا، وَالضَّفَادِعَ اور مینڈکوں کا، وَالدَّمَ اور خون کا، آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، فلما وقع عليهم الرجز، اور جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تھا، قالوا وہ کہتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن کشفت، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، لنؤمنن لك، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ولنرسلن معك بنی اسرائیل۔ تو یہ جو فرعون کی جو قوم تھی اس کے اوپر عذابات کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اوپر کچھ عذابات کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل نہیں مانی تو ان کے اوپر بھی عذاب دیے گئے، اور فرعون کی جو قوم تھی اس کے اوپر بھی عذابات کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا لیا ہے تو ان کو غلام نہ سمجھو، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو آزاد کر دو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، مگر انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے 5 عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے طوفان کا عذاب آیا تو وہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے آپ اپنے رب سے دعا کریں، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا، مگر وہ پھر بھی نہیں مانے۔ پھر خون کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، تو ایسے الگ الگ وقفے سے عذابات آتے رہتے تھے۔ وہ ہر بار وعدہ کرتے تھے کہ اس بار اگر عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان بھی لے کر کے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ میں بھیج دیں گے، لیکن بہرحال وہ نہیں مانے، اور پھر اخیر میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ اخیر میں پھر ان کو عذاب کے اندر جو ہے ہلاک کیا گیا اور مبتلا کیا گیا۔ تو یہ 5 عذابات ہیں اور ان کا تذکرہ ہے۔ پھر جو ہے فرعون جو غرق ہو گیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا خیر و عافیت کے ساتھ میں۔ فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل خیر و عافیت سے پار ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر تورات نازل فرمائی، آگے 7ویں رکوع کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلة، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، واتممناها ب10، اور ان کو مکمل کرنا 10 کے ساتھ۔ فتم میقات ربی 40 لیلہ، تو اس کے رب کی میقات یعنی متعینہ مدت کتنی ہوئی؟ 40 راتیں ہوئی۔ تو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا اور وہاں بلا کر کے ان کو تورات دی گئی تھی۔ جب بنی اسرائیل نجات پا گئے تھے فرعون سے، اور فرعون اور اس کی قوم پوری ہلاک ہو گئی تھی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں اب تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، تو ہمارے لیے ایک دستور اور ضابطہ حیات ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ جن کے روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی لاء، کوئی قانون ہونا چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ آئیں، 40 راتیں کوہ طور پر آ کر کے آپ عبادت کریں، اس عبادت کے بعد ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے وہاں، اور وہاں جا کر کے 40 راتیں اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دی کہ اس کے مطابق اب بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے ہیں۔ مگر مسئلہ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہوئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو ان سے بڑے تھے عمر میں، تو ہارون علیہ السلام کو قوم کا خلیفہ بنا کر کے گئے تھے کہ دیکھیں اب قوم کی رہبری تم کرو گے، مگر قوم والوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا اور بچھڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ گئے تھے وہاں ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگنے، احکامات مانگنے، مگر یہ یہاں پر پھر گمراہ ہو گئے، تو اسی کا آگے چل کر کے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور آگے پھر چل کر کے جو بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے تو ان کے اوپر عذابات کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، اتنے انعامات ان کو دیے گئے، اتنے انعامات ان کو دیے گئے، پھر اس کے قوم سے بچایا گیا، من و سلوہ ان کے اوپر اتارا گیا، ہر طرح کے انعامات ان کے اوپر جو ہے نازل کیے گئے، مگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ تو پھر جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر عذابات کا تذکرہ کیا گیا۔ ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بچھڑوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ایسے ہی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، وکذالک نجزی المفترین، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، تو ان کو ایسے ہی سزا اور بدلہ دیا جاتا ہے۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برے عمل کریں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے کر کے آئیں، تو یاد رکھو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، بے شک آپ کا رب کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بچھڑوں کو جو معبود بنانے کا واقعہ ہے وہ تقریباً
15ویں پارے کے شاید 15ویں یا 16ویں پارے کے آخر میں بھی ہے، وہ پورا واقعہ ہے انشاءاللہ، کچھ اس کی تفصیل وہاں بیان کر دی جائے گی۔ سامری جو جادوگر ہے جس نے بچڑا بنایا تھا تو وہ واقعہ وہاں پر ہے، تو اس کو مزید تفصیل وہاں بیان کر دی جائے گی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے نبی اور رسول ہونے کو بتایا گیا ہے۔ حضور کی کچھ صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول اور نبی امی کی، الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہی نبی ہیں یہ کہ جن کی علامتیں تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں، یامرهم بالمعروف، جو ان کو بھلی باتوں کو حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں، ویحل لهم الطیبات، اچھی چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور بری باتیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ویضع عنہم اصرہم الاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے بوجھ کو اور بے فائدہ فالتو چیزوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، ان کو مضبوط کرے اور ان کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور اتباع کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ میں نازل کیا گیا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو ایک اعتبار سے یہ کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور یہودیوں کے لیے حکم کیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہاں پر ایک حکم نازل کیا گیا کہ دیکھیں اخیر میں، سب سے آخر میں نبی امی نازل ہوں گے، تو اگر یہود ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو ان کو کامیابی ملے گی، اور اگر وہ نبی امی کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو حضور کی چند صفات کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 تو رسول، کہ حضور کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور نبی امی ہیں۔ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو چونکہ حضور کی یہ صفت تھی کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے تمام احکامات آپ کے اوپر نازل کیے، تو اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی امی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی وہ تمام کی تمام تورات و انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو آخر میں، سب سے آخر میں نبی آئیں گے تو ان کے اندر یہ صفتیں ہوں گی۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ وہ اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 5 کیا ہے؟ حلال و حرام، کہ وہ تم کو بتاتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ نمبر 6 جو ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے ذمے جو الٹے سیدھے بوجھ لاد لیے ہیں، تو ان تمام بوجھ کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے بوجھ آج کل بارات میں، شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھایا جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کھانے میں 1,00,000 1,50,000 روپے تو لگتے ہیں، تو شریعت میں تو بارات کا تصور ہی نہیں ہے، لڑکی والوں کی طرف سے اس کا تصور ہی نہیں ہے، ایسے ہی منڈھا کیا جاتا ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، ختنہ کی رسم ہے، اور ایسے ہی کونڈے کی رسم ہے، دنیا بھر کی اتنی رسمیں ہیں کہ اگر اس کے اوپر کتاب لکھی جائے باقاعدہ تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے۔ تو وہ رسمیں جن کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، وہ رسمیں جن کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، یا جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر فالتو کا خرچہ آتا ہے، اسراف فضول خرچی ہوتی ہے، تو نبی کا کام یہ ہے کہ نبی ان تمام امت میں پھیلی ہوئی بری رسموں کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ نبی کے بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں نے اپنے ذمے الٹے سیدھے بوجھ لاد لیے ہیں، الٹے سیدھے جو عمل کرتے ہیں، الٹی سیدھی جگہوں پہ جو اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان سے روکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارا اپنی طرف سے گھڑا ہوا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی بھائی، کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ بھئی یہ سوال جواب کا سیشن نہیں ہے، یہ صرف تفسیر کا ہے، تو اس لیے آپ کو سوال جواب پوچھنے ہوں تو آپ وہ دوسرے ویڈیو کے کمنٹ میں کر لیا کیجیے گا، یا تو اتوار کے دن جو لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کر لیا کیجیے گا۔ یہاں براہ کرم سوال نہ پوچھیں، چونکہ پھر میرا معاملہ تفسیر سے کیا ہو جائے گا؟ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پھر آگے چل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اس اللہ کی طرف سے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ، بس ایمان لے کر کے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، اس کے کلمات پر، اس کی کتاب پر ایمان لے کر کے آؤ، اور اس نبی کی رسول کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر 2 باتوں کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 تو یہ کہ حضور رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تو جب آخری رسول ہیں تو اب آپ کے بعد میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے،
انی کیا کہا گیا کہ جمیعاً الذی انی رسول اللہ علیکم جمیعاً الذی لہ ملک السماوات، جب تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، یعنی سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے تو اب اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب حضور کو سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو اب مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ حضور ہی سب کے نبی ہیں، اور جب سب کے نبی حضور ہیں اور سب سے اخیر میں حضور آئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضور عالمی نبی ہیں، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے، جنات کے، انسان کے، درندوں کے، پرندوں کے، ہر چیز کے، ہر مخلوق کے نبی کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پوری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ جب حضور آخری نبی ہیں تو اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ رہ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ بطور امتی ہونے کے اس امت کے اندر نازل ہوں گے۔ اب یہاں پر نبی اور رسول کی تعریف بھی سمجھتے چلیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو، اور اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ نئی شریعت اور نئی کتاب جس کو دی گئی ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جس کو نئی شریعت نئی کتاب نہیں دی گئی بلکہ پہلے سے جو شریعت چلی آ رہی تھی اسی کو مزید مضبوط کرنے اور لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے، تاکید کے لیے جس کو لایا گیا ہو تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی کو رسول کو نئی کتاب نئی شریعت دی جاتی ہے، جبکہ نبی کو نئی کتاب نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے چونکہ ان کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی، شریعت بھی نازل ہوئی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی اور رسول تھے چونکہ ان کو بھی انجیل دی گئی تھی، یعنی نئی کتاب بھی دی گئی تھی ان کو، نئی شریعت بھی ان کو دی گئی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی تھے اور رسول بھی، چونکہ آپ کو نئی کتاب بھی دی گئی اور آپ کو نئی شریعت بھی دی گئی، بلکہ آپ کی وجہ سے پہلی جتنی بھی امتیں تھیں، پہلے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، سب کے سب باطل ہو گئے، اور اب یہ کہا گیا کہ اب صرف کامیابی کیا ہے؟ اسلام کے اندر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی معتبر ہوگا، اور اسلام نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اللہ کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا، اور دین کی ضروریات پر ایمان لانے کا، اس کا نام اسلام ہے۔ تو جو اسلام کے پرچم تلے آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس سے نکل جائے گا وہ خسارے اور نقصان کے اندر ہوگا۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کے اندر، یہاں پر اسی کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے یہودیوں کی جو بقیہ داستان، ان کے کچھ واقعات ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر جو انعامات نازل کیے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا تھا بنی اسرائیل کو 12 فرقوں کے اندر، 12 قبیلوں کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ وہ ایک پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے والوں نے جان لیا کہ ان کو کہاں سے پانی پینا ہے، کہاں سے استعمال کرنا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے ان سے کہا کھاؤ جو پاکیزہ رزق تم کو دیا گیا تھا۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، تو یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے اوپر انعامات نازل کیے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے ان کی نافرمانیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر انعامات نازل کیے مگر بدلے میں بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے وہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر رہو، ان سے کہا گیا تھا۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور ان سے کہا گیا تھا جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو یا اللہ ہم کو معاف کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس بستی کے اندر داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ظالموں نے بدل دیا اس قول کو جو ہم نے ان سے کہا تھا۔ ان سے کہا تھا حِطَّةٌ کہو، لیکن وہ حِطَّةٌ کے بجائے، حِطَّةٌ کے معنی ہے معاف کر دے، اور حِنْطَةٌ نون کا اضافہ اگر بیچ میں کر دیں گے، حِنْطَةٌ کے معنی ہے گیہوں، تو وہ کہتے تھے اللہ ہم کو گیہوں دے دے، حِنْطَةٌ۔ تو حِطَّةٌ کے بجائے کیا کہتے تھے؟ حِنْطَةٌ کہتے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مگر وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، پچھواڑے کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا۔ پھر ان کو بار کے دن یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، تو سنیچر کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ لوگوں نے حیلے اپنا لیے، ایسے طریقے اپنا لیے کہ جس سے سنیچر کے دن بھی شکار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے گئے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر انہوں نے جب ایمان نہیں لائے، اللہ کی باتیں نہیں مانے، تو پھر ان کے اوپر جو عذابات نازل کیے گئے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آگے اس کے اندر 12ویں رکوع کے اندر عہد الست کا تذکرہ ہے۔ عہد
الست کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سب کو جمع کیا اور یہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن هذا غافلین۔ تو عہد الست جو لیا گیا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ عہد الست وہ عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی نعمان میں جو عرفات کے اندر ہے، عرفات میں وادی نعمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام قیامت تک آنے والی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع، چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے کتنے لوگ آئیں گے، کون کون آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو سب علم ہے، تو قیامت تک جو آنے والے تمام لوگ ہیں سب کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں میدان عرفات میں وادی نعمان میں سب کو وہاں جمع کیا قیامت تک جو آنے والی ہے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یاد رکھنا، دنیا میں جا کے بھول نہیں جانا کہ تم میرے سے یہ عہد لے کر کے آئے تھے کہ آپ ہی ہمارا رب ہیں اور آپ ہی کی ہم بات مانیں گے۔ اللہ نے سب کو وہاں جمع فرمایا تھا، تو اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں آ کر کے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم نے اللہ سے کیا عہد لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا، اس کو بھی بھول جاتے ہیں، دنیا میں آ کر کے اپنی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن واپس وہ عہد یاد دلائیں گے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ پھر آدمی کہے گا بے شک آپ نے وعدہ لیا تھا، مگر دنیا میں جا کر کے ہم آپ کو بھول گئے تھے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن اتارا اور اس عہد الست کا ہم سے تذکرہ بھی کیا گیا ہے، دیکھو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اپنے وعدے سے پھرنا نہیں، اس عہد الست کو یاد رکھنا۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی عہد الست کو یاد دلایا گیا ہے کہ میرے بندے قرآن کی جب بھی آیت پڑھیں تو ان کو عہد الست یاد آ جائے اور وہ اس وعدے پر، عہد کے اوپر قائم رہیں اور زندگی اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں گزار کر کے جائیں۔ پھر آگے اسی 12ویں رکوع کے اندر بلعم بن باعور جو بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عابد گزار شخص تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بلعم بن باعور مستجاب الدعا تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نام یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وہ خاص طریقہ کہ اگر اس طریقے سے دعا کی جائے تو بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے اسم اعظم کے تعلق سے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اکثر مفسرین نے، محدثین نے اسم اعظم سے کیا لفظ مراد لیا ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ وہ ہمارے ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل پہ جا کر کے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بلعم بن باعور جو تھا اسم اعظم جانتا تھا، تو یہ جو بھی دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے تھے۔ ہوا یہ کہ قوم جبارین، قوم عمالقہ بعض علماء نے کہا ہے، تو قوم جبارین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی بستیوں پر قابض ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر وہ ہیں، تمہاری بستیاں وہ ہیں جس پہ قوم جبارین آ کر کے قابض ہو گئی ہے، تو چلو ان سے بستیاں واپس لیں، ان کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ تو جب بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے ہیں تو قوم جبارین ڈر گئی اور انہوں نے بلعم بن باعور سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں، چونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو قوم جبارین نے ان سے یہ درخواست کی، ریکویسٹ کی، مگر انہوں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر قوم جبارین نے ان کو رشوت دی، بہت بھاری رشوت ان کو دی، تو یہ رشوت لے کر کے ان کے خلاف بد دعا دینے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جب بد دعا دینے بیٹھے تو بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دیتے، ان کی زبان سے ان کے حق میں دعا نکلی اور قوم جبارین کے حق میں بد دعا نکلی۔ یہ تو اللہ کا کرنا تھا، اللہ جس سے چاہتا ہے جو بلوا لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے بیٹھے تھے، لیکن ان کے حق میں دعا نکلی، اور جو قوم جبارین جو بد دعا کروا رہی تھی ان کے حق میں الٹا بد دعا نکلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا، چونکہ اس نے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی تھی۔ روایتوں میں ایسا علماء نقل جو ہے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ کتے کی طرح باہر لٹک گئی تھی سینے کی طرف۔ تو اس کی زبان چونکہ اس نے بد دعا دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس کی زبان کو باہر لٹکا دیا، جیسے کتے کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور کتے سے اس کو مثال دے کر کے تشبیہ دی۔ ایک اور بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ بلعم بن باعور کا یہاں پر اس آیت کے اندر کسی کا نام نہیں لیا گیا،
تفسیروں میں بھی کسی کا نام نہیں لیا گیا، اور یہاں اس سے مراد بلعم بن باعور ہی ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے، ایسا بھی کسی مستند تفسیر کے اندر منقول نہیں ہے کہ یہاں بلعم بن باعور ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں پر بلعم بن باعور کو مراد لیا ہے اور اس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ البتہ یہ واقعہ یہ تورات و زبور کے اندر بھی ہے، تو یہ واقعہ تو ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر یہی واقعہ ہے اور اس سے مراد یہی بلعم بن باعور شخص ہے، تو اس کا کوئی مستند تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے اس کو مراد لیا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب چلیے قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا، کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے نبی آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر اس شخص کے واقعے کو، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی۔ بعض علماء نے اسے اسم اعظم مراد لیا ہے کہ اس کو اسم اعظم آتا تھا، جانتا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر یہ اس سے نکل گیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس شخص کے پیچھے لگا، اس کو بہکایا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ گمراہوں میں سے ہو گیا، بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ رشوت لے کر کے زمین کی طرف جھک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ اس کے اوپر بوجھ لا دیں، اس کے اوپر حملہ کریں تو بھی وہ زبان باہر نکال کر کے ہانپنے لگتا ہے، أو تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اور اگر چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپنے لگتا ہے، جیسے کتا ہانپتے ہوئے زبان کو باہر نکال دیتا ہے، تو ایسے ہی اس کی بھی زبان باہر لٹک گئی تھی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثالیں ہیں اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، اے نبی آپ ان کے اوپر یہ واقعات بتاتے رہیے، اس کا تذکرہ کرتے رہیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ واقعہ ہے اس کے اندر بلعم بن باعور کا۔ پھر آگے چل کر کے 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کی ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنے جان کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں سب سے پہلے خیر کی طرف سبقت کرنے والا ہوتا، سب سے زیادہ خیر کرنے والا ہوتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف چھو بھی نہیں سکتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف کیا ہوں، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ایسی قوم کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں پر حضور کے تعلق سے بلکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے غیب نہیں پتہ ہے، غیب کی باتیں اگر مجھے پتہ ہوتی تو میں تو سب سے زیادہ نیکیاں کرتا اور مجھے کوئی برائی نہیں چھو سکتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں چھو سکتی۔ حالانکہ غزوہ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، تو یہ ساری تکلیفیں حضور کو ہوئی ہیں۔ تو حضور فرما رہے اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی تھی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی تعلیم کے لیے 70 قرہ صحابہ کو بھیجا تھا، لیکن ظالموں نے ان کو دھوکے سے لے جا کر کے شہید کر دیا۔ پھر ان کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور 70 صحابہ کو کیوں بھیجتے، 70 صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ تو اس سے ان لوگوں کے اوپر رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کی باتیں پتہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر غیب کی باتیں حضور کو پتہ تھی تو کیا حضور نے جان بوجھ کر کے 70 صحابہ کو شہید کروایا؟ کیا حضور نے جان بوجھ کر کے غزوہ احد میں اپنے چچا کو شہید کروایا؟ کیا حضور نے جان بوجھ کر کے سب کچھ پتہ تھا مگر پھر بھی اپنا دانت شہید کروایا؟ کیا حضور نے جان بوجھ کر کے بھی وہ جو جنگ جیت رہے تھے وہ ہار کے اندر تبدیل ہو گئی؟ تو کئی سارے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے، حضور کا خود کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہاں مگر اللہ نے جو بتایا بس آپ کو وہی پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں بتاتے تھے، جو آپ کو بتلا دیا جاتا تھا وہی کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، تو آپ کو صرف وہی معلوم ہوتا تھا، بنا اللہ کے بتائے ہوئے آپ کو غیب کی خبریں نہیں پتہ تھی، جیسے اللہ کو ہر چیز پتہ ہے۔ تو علم غیب صرف اور صرف ہر چیز کا علم بنا بتائے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضور کو وہی علم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ تو علم غیب کی نفی کی گئی ہے حضور سے، اور حضور نے خود کی ہے، مگر افسوس ہے پھر بھی حضور کہہ رہے مجھے غیب نہیں ہے، مگر بعض کم فہم جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کو علم غیب تھا۔ حضور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ہے بھائی، اگر مجھے ہوتا تو بھلا مجھے تکلیفیں کیوں پہنچتی؟ مگر اس کے باوجود کچھ کم فہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا۔ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل کے اندر، تضرعا وخیفتاً، عاجزی کے ساتھ میں، ڈر کے ساتھ میں، دون الجہر من القول، زور سے نہیں ہونا چاہیے، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور غفلت والوں میں سے نہ ہوں، غفلت والوں میں سے نہ ہوں۔ دیکھیں یہاں امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، بعض صحابہ سے، بعض تفاسیر کے اندر منقول ہے کہ پہلے صحابہ کرام نماز میں
بات چیت کر لیا کرتے تھے، سلام دعا خیر خیریت بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر آیا، میں نے جو میرا پڑوسی تھا اس کو میں نے سلام کیا، نماز میں جو میرے برابر میں کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو سلام کیا، مگر اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، یوں گھور کر کے دیکھا۔ میں نے پھر تعجب سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تو اس پہ صحابہ نے مجھے اشارے سے خاموش کرا دیا کہ خاموش رہو۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر مجھے بتایا گیا کہ پہلے نماز میں جو بات چیت کرنا تھا اب وہ بند کر دیا گیا ہے، اب نماز میں تم بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو حکم نازل فرمایا، کیا؟ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ نماز سے ہے، کہ جب نماز میں قرآن کی قرأت کی جائے تو اب خاموش رہو اور کان لگا کر کے دھیان لگا کر کے سنو۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی، امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر قرأت کی جائے گی تو اس آیت کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی اور اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ نماز میں بولنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور جب امام پڑھ رہا ہے تو اگر تم بھی پڑھو گے تو سننا نہیں پایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو اس کا مطلب سیدھا سے نکلتا ہے کہ جب امام صاحب قرأت کر رہے ہوں تو ہم کو خاموش رہنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کچھ اور پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ اور اس کی دلیل بہت ساری احادیث ہیں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بہت ساری احادیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قرأت کرنا مقتدی کی طرف سے کافی ہے، تو مقتدی کو الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب امام صاحب قرأت کر رہے ہوں تو ان کو خاموش رہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز میں قرأت کر رہے ہیں فجر کی نماز میں، اور بہت سارے لوگ پیچھے آ کر کے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب امام صاحب قرأت کر رہے ہیں تو ان کی قرأت سنو۔ یاد رکھیں اس کا تعلق صرف نماز سے ہے، کہ نماز میں جب قرأت ہو رہی ہے اور آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہیں تو اب آپ کو خاموش رہنا ہے۔ امام کے ساتھ شامل ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں تو اب آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اگر کوئی امام کے پیچھے نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ اگر چاہے تو اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق بالخصوص نماز سے ہے اور مقتدی حضرات سے ہے۔ اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنصِتُوا کہا گیا کہ خاموش رہو۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام صاحب قرأت نہیں بھی کر رہے ہیں، جیسے سری نمازیں ہیں، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے کہ اس میں قرأت نہیں ہوتی ہے تو امام صاحب خاموش رہتے ہیں، تب بھی کہا وَأَنصِتُوا، تب بھی کہا گیا کہ تم تب بھی خاموش رہو، یعنی اب بھی تم کو قرأت نہیں کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں، مقتدی حضرات کو امام کے پیچھے قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب جہری قرأت کریں تو بھی، سری قرأت کریں تو بھی، امام صاحب کا قرأت کرنا ہی سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہی حکم دیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن کی قرأت کی جائے تو خاموش کھڑے رہا کرو، ٹھیک ہے، اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے سورہ انفال شروع ہوتی ہے اس پارے کے اندر۔ سورہ انفال، یہ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کے معنی ہے مال غنیمت۔ نفل کے کیا معنی ہے؟ مال غنیمت۔ نفل کے معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے نتیجے میں کفار جو مال چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے، کفار جس مال کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں اور وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر مال غنیمت کے احکام بتائے گئے ہیں تو اس لیے صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ انفال رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ اسی کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر کے جو ہے نتیجے میں جو کچھ مال کفار کا مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا تو اس سلسلے میں جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو کفار کے پیچھے گئی تھی، ان کا جب وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے ان کے پیچھے گئی تھی۔ دوسری جماعت وہ تھی کہ جو میدان میں جو ہے برسر بیکار تھی، جو لڑ رہی تھی یا دوسرے کاموں کے اندر مشغول تھی۔ اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو مال کو اکٹھا کر رہی تھی، مال غنیمت کو اکٹھا کر رہی تھی۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مال صرف ہمارا ہے، ہم اس کو جمع کر رہے ہیں تو یہ مال صرف ہمارا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں جو مال اٹھا لیتا وہ مال اس کا ہوتا تھا، تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن چونکہ دوسرے جو 2 جماعتیں تھیں ان کا سمجھنا یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی جنگ کے اندر شریک تھے تو اس میں سے ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس بات کو لے کر کے آپس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا یسألونک عن الانفال کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا پورا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، فاتقوا اللہ، تم تو اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس میں صلح صفائی کرتے رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا، تمہارے ذمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ پھر آگے مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، 5 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مومنین کی یہ 5 صفات ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومنین لوگ، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو خوف خدا ان کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی جب قرآن کریم کی آیتیں سنتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت بیان کی گئی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، اس کا نام توکل ہے۔ اور اگر اسباب ہی اختیار نہ کیے جائیں تو اس کو تعطل کہا جاتا ہے، اور تعطل کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے اس کی مثال حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو صحابہ نے پوچھا، ایک موقع پر جب آپ رکے اور نماز پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے جو اونٹ تھے تو ان کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ان اونٹوں کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں یا ان کو درخت سے باندھیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو درخت سے باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو کہ اگر اس کو رکنا ہوگا تو رک جائے گا اور اگر اب بھی بھاگنا ہوگا تو یہ بھاگ جائے گا۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے اسباب کو، ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ بعض لوگ جو ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے، اسباب کا بھی انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ غلط ہیں۔ اسباب کا انکار توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے جو شریعت کے اندر منع ہے۔ آدمی بیمار ہے، توکل کرے کہ اللہ مجھے شفا دے دے گا، بے شک دے دے گا، لیکن اس کا سبب کیا بنایا ہے؟ دوائی ہے، تو دوائی کھائے، پھر اللہ پر اختیار کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے کہ اگر شفا اس کے اندر ہوگی تو اللہ مجھے شفا دے گا، نہیں تو شفا نہیں ملے گی۔ تو اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ کے اوپر بھی توکل رکھنا ہے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے ذریعے سے چلتی ہے، تو اس لیے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چوتھی صفت بیان کی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو سخاوت ان کے دلوں کے اندر ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفتوں کا مومنین کے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان ہمارے اندر کیا کیا صفتیں ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور ان کی مغفرت ہے، ورزق کریم، بہترین رزق ہے۔ پھر آگے چل کر کے غزوہ بدر کے واقعات کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر جو ہوا تھا، جو اسلام کی، جو کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس کا تذکرہ ہے، اور 5 اصول بیان کیے گئے ہیں، 5 ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ جو جنگ کے اندر کامیابی دے سکتے ہیں۔ تو 5 ضابطے ہیں اور غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، پورا اس کو ذکر کیا گیا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ جب آپ کو نکالا، جیسا کہ نکالا آپ کو رب نے آپ لوگوں کو گھروں سے حق کے لیے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اس کو ناپسند کرتا تھا، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے حق بات کو واضح ہونے کے بعد بھی، کانما یساقون للموت، جیسا کہ ان کو موت کی طرف ہکایا جا رہا ہو اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اولاً مسلمان جو نکلے تھے تو وہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ادھر سے ابو جہل پورا لشکر لے کر کے آ گیا، جس کے مقابلے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ تو اولاً کچھ مسلمانوں کا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ابو جہل پورا لشکر لے کر کے آ رہا ہے اور ہم تھوڑی سی تعداد ہیں، چھوٹی سی جماعتیں ہیں، تو بعض مسلمانوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم ابو جہل سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو ہم واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کا مشورہ یہ ہوا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ اب ہم نکل چکے ہیں تو اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، اور پھر اس کے مقابلے میں غزوہ بدر کا پورا واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس کا پورا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہے یہاں پر، جس کو مزید تفصیل جاننی ہو تو وہ ان آیتوں کی تفسیر کو دیکھ لے، مطالعہ کر لے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے مختصراً ذکر کر دیا ہے۔ پھر 5 اصول بیان کیے گئے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ جب کافروں سے ملاقات ہو تو پیٹھ پھرا کر کے نہیں بھاگنا ہے۔
جب کفار سے جنگ ہو مقابلہ ہو تو پھر پیٹ پھرا کر کے نہیں بھاگنا ہے، پہلا اصول۔ نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ اور پیٹ پھرا کر نہ بھاگو، منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون حالانکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون حالانکہ سنتے نہیں تھے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کو کہیں کہ سنو تو تم کو سننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے۔ نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو، ان کی باتوں کو مانو، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلاتے ہیں، لما یحییکم اسلام کی طرف، اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دیتی ہے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ آڑ اور رکاوٹ ہے آدمی اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وانہ الیہ تحشرون اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو تم کو ان کی بات کا جواب دینا ہے، یہ تیسرا حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اور جان بوجھ کر کے اپنی امانتوں میں خیانت اور بد عہدی نہ کرو۔ تو بے وفائی نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بد عہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو، یہ چوتھا حکم دیا گیا۔ نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا تو وہ تم کو ایسی بصیرت، ایسا ذہن، ایسا دماغ دے گا، یجعل لکم فرقانا کہ جس سے تم حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہو، ویکفر عنکم سیئاتکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویغفر لکم اور تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل، تو تقوی اختیار کرنے کی یہاں بات کی گئی ہے کہ بھئی تقوی اختیار کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی ختم کر دے گا اور تمہاری بخششوں کے فیصلے بھی کر دے گا۔ تو یہ 5 اصول، 5 ضابطے بیان کیے گئے۔ پھر آگے چل کر کے توبہ و استغفار کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور یہ فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، وانت فیہم اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور اللہ تعالیٰ ان کو تب بھی عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے آج کے جو حالات ہیں یا کبھی بھی بندے کے اوپر حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، چونکہ استغفار کی برکت یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ استغفار کرتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ آگے چل کر کے کفار کے لیے ایک ترغیب اور ترہیب بیان کی گئی ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، ابھی بھی اگر وہ ایمان لے کر کے آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو پیچھے ان سے ہو چکے، وان یعودوا اور اگر وہ کیا کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، نہیں مانتے تو کیا ہوگا، فقد مدد سنت الاولین تو جیسے پہلے لوگوں کے تعلق سے عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ علماء یہیں سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ اسلام لانے کی وجہ سے کفر کی حالت میں جو گناہ کیے تھے وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ کافر لوگ ابھی بھی ایمان لے کر کے آئیں تو ہم ان کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسلام کی وجہ سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اے نبی آپ ان سے لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، فإن انتہوا اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز تھا، جزیرۃ العرب پورا کا پورا اسلام کا مرکز تھا، تو اس لیے حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں کفاروں کے لیے کفر کے اوپر، شرک کے اوپر رہتے ہوئے یہاں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ اسلامی مرکز ہے پورا جزیرۃ العرب، تو ان کو یہاں سے نکال دیجئے۔ تو کوئی کافر، کوئی مشرک جزیرۃ العرب میں رہنا نہیں چاہیے، کوئی رہتا ہے تو اس سے لڑائی کرو جب تک کہ وہ کہیں دوسری جگہ یہاں سے چلا نہ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف جزیرۃ العرب کے لیے تھا، بقیہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ صرف جزیرۃ العرب کا تھا، جزیرۃ العرب کے لیے یہ حکم تھا۔ اور اسی منشا کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام کفار و مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی کافر و مشرک بحیثیت شہری کے پورے جزیرۃ العرب میں نہیں تھا۔ ان کے زمانے کے بعد میں جب بادشاہت آ گئی، خلافت آ گئی، لوگوں کے ایمان میں کمزوری آ گئی، بہت سارے معاہدے ہونے لگے، بہت ساری چیزیں ہونے لگی، تو پھر کچھ لوگ آ کر کے رہنے لگے، لیکن اس وقت حکم یہی تھا۔ تو یہ حکم اسی وقت تھا، تو اس آیت کو لے کر کے اعتراض نہ کیا جائے، چونکہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی تو یہ خاص پس منظر کے اندر نازل ہوئی تھی، خاص پس منظر تھا، اس تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی 9ویں پارے کی مختصراً تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اچھے احکام بتائے گئے ہیں، جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی 10ویں پارے کی تفسیر میں۔ 10ویں پارے میں بہت سارے مال غنیمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو کل بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔